إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ورواه مسلم وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم في كتاب الصلة وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال امام شافعی رحمہ اللہ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع حاضرین جمعہ برادران ملت خواتین ملت پردہ نشی ماؤں بہنوں دیگر معزز حاضرین و سامعین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی 3 مقامات کی آیتیں اور 2 حدیثیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئیں انہی آیات و احادیث کے تناظر اور دائرے میں حقیقی محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کے دائرے اور روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے آمین۔ سب سے پہلے
تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں دولتوں سے نوازا۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہوگا ہی کہ دین و دنیا ہر دو کا ایک مسلمہ اصول ہے، اور وہ یہ ہے الدلیل للمدعی، دعوے دار کو اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعوے دار اپنے دعوے کی دلیل پیش نہ کر سکے تو مقدمہ کسی اور کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اس مسلمہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مسلم معاشرے پر غور کریں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا مسلک کا مسلمان ہو، ہر مسلمان اپنے آپ کو محب رسول گردانتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرنے والا، رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے والا، رسول کے لیے مر مٹنے والا اور اپنی تمام چیزوں کے لیے رسول کے لیے قربان کرنے والا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں میں بعض مسلمان ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو بخاری کی ایک روایت جو حدیث میں حقیقت صحیح ہے اس کا سہارا لے کر المرء مع من احب، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر صرف نعرے بازی، ہلڑ بازی اور چند قوالی کو سننا، نعتوں کو سننا پڑھنا اور اس کو سمجھ لینا، بینر اٹھا لینا، بینر لگا لینا، اسی تمام چیزوں تک اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محدود کر دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہونے کے لیے اتنا محدود نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ایک مسلمان کو ساری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہی گزارنا ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ، صرف عقیدت میں نہیں، طرز زندگی میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، خرید و فروخت میں بھی، زندگی گزارنے کے ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لیکن افسوس محبت رسول کا دائرہ بڑا مخصوص کر لیا گیا، صرف بینر اٹھا لینا، بینر لگا لینا، چند قوالی کو نعت کو سن لینا، یہ محبت رسول نہیں۔ شریعت میں محبت رسول کا الگ تقاضا بیان کیا گیا ہے، محب رسول کون ہے اس کی الگ پہچان بتائی گئی ہے۔ اور جو سہارا لیا جاتا ہے نا حدیث کا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی جاننا ضروری ہے، اس کی تفصیل بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان و مال، اہل و عیال کو سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتے رہتا ہوں۔ جب گھر پہ پہنچتا ہوں اور دیدار کا شوق امڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔
آپ کو دیکھتا ہوں تھوڑا سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر سے ستا رہی ہے، فکر یہ ہے کہ جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہوں، سوچنے لگتا ہوں کہ آپ کا مقام اللہ نے بڑا اونچا رکھا ہے، آپ انبیاء میں ہوں گے، میری رسائی آپ تک نہیں ہو پائے گی۔ اسی فکر میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا کچھ حل بتائیں، حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں آیت نازل کرتا ہے سورہ نساء میں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ رسول کے اطاعت کرے گا، فرما بردار رہے گا، یہ تمام لوگ جو اللہ رسول کے متبع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ لوگ اولئک ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی جو اللہ رسول کا اطاعت گزار ہوگا اس کا مقام بڑا بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا، اس صحابی کو۔ جب آئے تو اللہ کا یہ پیغام سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ لیکن آپ نے پہلے اللہ کا فرمان سنا دیا۔ کیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا وہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اگر اطاعت گزار نہیں ہو، صرف بینر لے لے آئی لو محمد، بینر چپکا لے، اس سے آدمی نجات پانے والا نہیں ہے۔ صرف یہ عمل اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کے دائرے اور روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں اور دعوے کرنے والے بہت گزرے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ سوائے چند دنوں کے اور چھونے والی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جواب میں قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اللہ کا ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینا، ان کی پاداش میں گرفتار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں صرف دعووں کا نہیں، ایمان و عمل اور تقوی کا اب فیصلہ ہوگا۔ دعوت تو یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ وقالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے چہیتے محبوب ہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کی کلی کھول دی، بتا دیا کہ اے یہود و نصارہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا، جہاں سورہ مائدہ میں یہ بات کہی انہوں نے، اسی سورہ مائدہ میں اللہ نے جواب دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ یہود و نصارہ جو تورات اور انجیل ان کی طرف اتری، جو کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی، اگر اس کے متبع اور فرما بردار رہتے، اگر اس کے فالوور رہتے، اس کے ماننے والے ہوتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، تو اللہ نے کہا ہے پھر اللہ اپنی نعمتوں سے انہیں نوازتا۔ یعنی صرف دعوے سے کام چلنا نہیں ہے۔ اور میں نے ابتدا میں کہا نا کہ دین و دنیا دونوں کا اصول ہے الدلیل للمدعی، دعویٰ جو کرتا ہے اس کے لیے دلیل پیش کرنی ضروری ہے، اور صحابہ کرام نے دلیل پیش کر دی۔ کئی مثالیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، ایک مثال سے اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
ایک مرتبہ اپنے رفقا کے درمیان بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ان معاذ ابن جبل کان امتن وکان مقتنطن، کہ حضرت معاذ ابن جبل ایک امت اور قانت ہیں۔ سامعین میں سے ایک نے یا چند لوگوں نے سوال کیا، پوچھ لیا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہیں آپ بھول تو نہیں رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، ان ابراہیم کانا امتا واحدہ؟ آپ بھول تو نہیں رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں یارو میں بھول نہیں رہا ہوں، مجھے اچھی سے یاد ہے، لیکن یاد رہے کہ ان معاذ کان امہ، کہ معاذ امت بھی تھے، قانت بھی تھے۔ تم جانتے ہو امت کسے کہتے ہیں؟ بولے کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بھلائی کی دعوت دے وہ امت۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو، رسول کا فرما بردار ہو۔ وکان معاذ، اور معاذ امت بھی تھے، قانت بھی تھے، لوگوں کی بھلائی کی دعوت بھی دیتے تھے، خیر کی دعوت بھی دیتے تھے، اور اللہ رسول کے فرما بردار بھی تھے۔ اس پوری روایت سے کتنے فرما بردار جانتے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں منذ اسلمت ما بزغت یمینا منذ اسلمت، کہتے ہیں جب سے میں اسلام لایا ہوں نا، اور جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا ہوں، میں دائیں سائڈ تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی رائٹ سائڈ پہ تھوکا ہی نہیں۔ اتنے فرما بردار یہ صحابہ کرام تھے، جو صرف عقیدت کا اعلان نہیں کرتے تھے، محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ محبت پہ، اس دعوے پر پورا اترتے تھے۔ آج امت کی حالت بڑی ناگفتہ با بنی ہوئی ہے، بس صرف جو بینر لے کے ہم جو ہے محبت کے دعوے دار، بینر چپکا کے ہاں میں حقیقی محبت رسول نہیں۔ شریعت کے دائرے میں دیکھ لیجیے اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کا اطاعت گزار ہوگا حقیقت میں وہی محبت کرے گا۔ پھر اللہ نے پیمانہ بیان کیا ہے، معیار بتایا ہے۔ امت معیار اور پیمانہ نہ سمجھتی ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو میرے رسول کی اتباع و پیروی کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہاری بخشش کرے گا اور تم پر انعام نازل کرے گا۔ اللہ نے معیار بیان کیا اپنی محبت کا، کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اسے رسول کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول کا محبت کرتا ہوں، میں محب رسول ہوں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول پر ایمان لانا، اس کی عزت و توقیر تعظیم کرنا۔ سورہ فتح 48 کی آیت 9 کا مطالعہ کریں، اور صرف یہیں تک محدود نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، رسول کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کی، کسی نے آپ کی مخالفت کی تو دفاع کیا، آپ کی حمایت کی، اور اس کے بعد وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہیں تک رک نہیں جانا ہے، بلکہ آپ کے ساتھ جو نبوت اور رسالت اللہ نے نازل کی ہے، جو آپ کو نور نبوت عطا کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث ملی ہے، اس کی اتباع اور پیروی کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نعرے بازی کرنا یا بینر اٹھا لینا محبت نہیں، محبت کے لیے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی ضروری ہے۔ یہ محبت کا عین تقاضا ہے، اور امت اسے بھول گئی ہے۔ صحابہ کرام اس کو بہت مانتے تھے، کئی مثالیں ہیں۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، میں نے ایک حدیث کے بعد
امام شافعی رحمہ اللہ کا جملہ نقل کیا ہے، ان کا ایک شعر کوٹ کیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں بھائی۔ اماموں کی جو باتیں شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، بالکل ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یا دنیا کے کوئی بھی امام ہو، ان کی بات شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہونا، آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ اگر شریعت سے باہر ہو تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی امام آیا ہے نہ آ سکتا ہے، میرے نبی سے بڑی بات نہ کسی امام کی ہو سکتی ہے نہ ہوگی، اس لیے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اگر ہم اس کے منہج کے ماننے والے مجرم ہیں تو ہمارا جرم ہمیں قبول ہے انشاءاللہ، یہی جرم ہماری آخرت میں نجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تیری محبت سچی ہوتی، لو کان حبک صادقا لاطعت، تو رسول کا فرما بردار ہوتا۔ اشارہ میں نے اپنی طرف سے لگایا رسول کا فرما بردار۔ ان المحب، اس لیے کہ محبت کرنے والا، لمن یحب، جس سے محبت کرتا ہے، مطیع، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر فرما بردار نہیں ہوا تو محبت کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال سے سمجھ لے ہوئے، ایک باپ، بیٹا ہے، باپ سے کہتا ہے ابو جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہزارہ مرتبہ کہہ رہے ابو جان بہت محبت کرتا ہوں، ابو جان بہت محبت کرتا ہوں۔ اب اتفاقاً کسی وقت والد نے کہہ دیا بیٹا یہ لے کر آؤ، آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کام لگاتے رہے، تو میں نہیں کرتا۔ بتائیے کوئی عقل مند اس کو اپنے والد کا محب کہے گا؟ نہیں کہہ سکتا، وہ تو نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن جب عملی سطح پہ دیکھا جائے تو 70% باہر ہو جائیں گے، کیونکہ 70% لوگوں کا عمل یا اس سے زیادہ کا عمل خلاف سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ بڑے وقت کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سہل ابن سعد نامی ایک تابعی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا حب اللہ حب القرآن، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ قرآن سے محبت۔ مسلمان جو بینر اٹھا رہا، بینر لگا رہا، اس کو سوچنا چاہیے ہفتے میں اس نے کتنا قرآن پڑھا۔ اگر قرآن میں چند آیت کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ اس نے کون سا اللہ سے محبت کا اعلان اور دعویٰ کیا ہے۔ حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب النبی، قرآن سے محبت کی علامت نبی سے محبت، اور اس کے بعد وعلامت حب النبی، نبی سے محبت کی علامت حب السنہ، سنت سے محبت۔ یعنی اگر ایک آدمی کو سنت سے محبت ہے تو وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جس کو نبی سے محبت ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے محبت ہے۔ یہ سلسلہ آپ دیکھ لیں۔ اگر سنت سے بے اعتنائی ہے تو پھر کلمے پڑھ لینے، بینر اٹھا لینے، چپکا لینے سے محبت ظاہر کرنا یہ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ امت ڈرامہ ہی کھیل رہی ہے زیادہ تر، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن امت کی اکثریت میں شامل ہے اس میں۔ دیکھ لیجئے، ایک بندہ اگر اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو اعمال ایکٹیویٹی ٹوٹی پوٹی کر رہا ہے، اس کا جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور موافق نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے بینر لیا ہوا ہے اور جھوم رہا ہے، جھومتے ہوئے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی سڑک کے اس کنارے کبھی سڑک کے اس کنارے، یہ المیہ امت کا، اور جھومتے ہوئے چلتا ہے۔ آپ کنڈیشن سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بینر اٹھائے ہوئے، سوچنے کی بات ہے، افسوس ہے، بینر اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جو جھوم رہا ہوں رائٹ اور لیفٹ ہو رہا ہوں، اس کی شریعت نے حرمت گردانی ہے، اس کو شریعت نے حرام بتایا ہے۔ اور صحابہ کرام جن کے اوپر لوگوں انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، جب خیبر کے مقام پر اللہ رب العالمین نے کچھ منہیات کی
اسی میں ایک منہیات میں سے یہ بھی منع تھا کہ اے لوگو اب تک تم جو ہے نا گدھے جو گھریلو پالے ہوئے ہوتے تھے نا اس کو کھاتے تھے نا، اللہ رب العالمین اس کو منع کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے، اللہ کے نبی اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہانڈیاں پک رہی تھی، گدھے کا گوشت ابل رہا تھا، ہانڈیاں پھول تھی، جس وقت ہم نے حرمت کا اعلان سنا ہم نے ان پکی ہوئی ہانڈیوں کو پلٹا دیا۔ یہ ہوتی ہے محب رسول کی پہچان۔ یہی نہیں، جب شراب کی آیت کی حرمت نازل ہوئی نا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت بڑے بڑے معروف صحابہ کرام کے درمیان ان کو بیٹھا تھا، شراب پلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے اعلان کیا آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ شراب اللہ نے حرام کر دی ہے۔ جیسے ہی سنا، جو منہ سے لب پہ لگی تھی نا جام، اس کو بھی نکال پھینکا، تھوک دیا۔ ہاتھ کے گڑھے جو ہاتھوں میں تھے توڑ دیے، پیالے گڑھے جو بھرے ہوئے تھے شراب سے پھوڑ دیے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے محب رسول۔ یہ نہیں کہ صرف عقیدت میں نعرے بازی کر لے ہوئے، جھنڈا اٹھا لے ہوئے، اور عمل دیکھے تو خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلک کا جائزہ لے لیجئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، اچھا امام ابو حنیفہ کو تو مان لو، ان کا بھی گہرائی سے جائزہ لے ہوئے تو 70% امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ شیخ یوسف نے کہا، محمد نے کہا، محمد الرسول اللہ نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے میں جائز ناجائز کا فرق نہیں ہے، آمدنی میں فرق نہیں، امتیاز نہیں ہے۔ یہ بھی چلتا ہے بول کے جائز کا راستہ نکال لیے اور اس کے بعد اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اللہ حلال پسند کرتا ہے، حلال قبول کرتا ہے، حرام سے منع کر رہا ہے۔ فرق نہیں ہے بینر اٹھائے ہوئے۔ بہرحال ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہونے کے ناطے اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، آپ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں بطور دلیل کے اپنے اعمال اور کردار کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور موافق پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال خلاف سنت رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اعلان کرنا، بینر اٹھانا یہ زیب نہیں دیتا ہے، اسی کو ڈرامہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام اس سے بہت ڈرتے تھے۔ کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، ایک موٹی مثال ہے۔ حضرت حشام راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور چل رہے تھے۔ چلتے ہوئے ظاہر بات ہے اتنی قربت، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ میں ایک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان کے سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ تم مجھے اپنی جان مال سے زیادہ محبوب نہیں رکھو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کی بات کہی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میرے جان مال ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ الان یا عمر، پھر آپ نے کہا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی بندہ مومن جہاں اعلان کرے وہاں پر یہ بھی سوچے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی جان مال سے آگے اور مقدم رکھا ہوں کہ نہیں رکھا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میری زندگی خلاف سنت رسول اللہ چل رہی ہے، میرے اعمال، میرے طریقہ کار، میرے معاملات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کے بالکل عین خلاف ہے، اور اس کے بعد میں اعلان کروں تو یہ اعلان بے معنی ہوگا، اس کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت سمجھنا چاہیے، اور صحابہ کرام اس کے اوپر بہت فٹ ہوتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ کو ایک موٹی مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ بعض سلف نے کہا ہے السنتو کہ سنت جو ہے کسفینت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہوا کامیاب ہوا۔ کشتی نوح پہ جو سوار ہوئے تھے کامیاب ہو گئے تھے نا، سیلاب الہی سے بچ گئے تھے نا۔
مثال دی ہے کہ السنت کا سفینت نوح، سنت کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مقام سفینت نوح کی طرح ہے. جس نے سنت کو مان لیا نجا، اور جس نے سنت کا انحراف کیا، انکار کیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدی، قسمیہ جملہ کہتے ہوئے کہا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچے، اس کے والد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے، میری سنت سے محبت کی، حقیقت میں اس نے ہی محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، بڑی معروف روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے تعجب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کا انکار کرنے والے بھی کوئی ہوں گے؟ سوال یہ تھا، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، کون انکار کریں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، نافرمانی سے مراد چھوٹی ہو یا بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اگر ایک آدمی عمدن انکار کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ فقط ابا میں شامل داخل ہے اور وہ جنت میں جائے گا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. محبت رسول کا اعلان اور دعویٰ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں عملی سطح پر، فکر و عمل میں، عقیدہ و عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور حالات ہمیں اس بات پر اور اجاگر کرتے ہیں اور ابھارتے ہیں کہ اب تک جیسی کی زندگی گزری، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ ہمیں آج ہی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے. یہ وقت کی اشد ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں شریعت کا اہتمام کرنے والا بنائے. ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے ہیں. پروردگار عالم ہمیں اپنی اس محبت کی دلیل میں، دعوے میں دلیل پیش کرنے والا بھی بنا دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی حتی المقدور کوشش کرنے والا بنا دے. پروردگار عالم مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں. اہل غزہ، فلسطین اور جہاں بھی اللہ رب العالمین تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو بھی ہم میں پریشانی سے دوچار ہو، پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور فرما دے. پریشانی مالی ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین پریشانی جسمانی ہو، کوئی بیمار ہو، پروردگار عالم اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ان گمراہ کن اولاد کو رائے ہدایت نصیب عطا فرما دے. پریشانی اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ایسے جوڑوں کو اولاد نرین عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے. پروردگار عالم ہم بڑے اخلاص سے، بڑے التجا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جب بھی ہمارا خاتمہ ہو حقیقی دین اور ایمان پر ہی الہ العالمین ہمارا خاتمہ فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی پنجاب وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر اقیم الصلاۃ